بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے عزیز، بلا شبہ قرآن عظیم الشان میں جھوٹ پر بہت سخت وعیدیں ہیں اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر بھی جھوٹ کو بدترین قرار دیا گیا اور جھوٹے لوگ جو ہیں ان سے بیزاری کا ایک انداز ہے احادیث مبارکہ کے اندر۔ لیکن ہم بات بڑھانے سے قبل ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو آج سے کچھ 17-18 سال قبل ہم نے کتاب میں پڑھا تھا، وہ گلستان پوستا میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری باتیں لکھتے ہیں، آپ کبھی پڑھ کے دیکھیے گا۔ تو جہاں تک وہ مجھے تھوڑا سا متن یاد ہے، فارسی میں لکھتے ہیں: پادشاہ را شنیدم کہ بکشتن اسیر اشارہ کرد، بیچارہ درا حالت نومیدی بزبان کے داشت، بسخت گفتن گفتان ہر کے دست از جاں بشوید۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بادشاہ کو سنا کہ اس نے ایک قیدی کو قتل کرنے کا اشارہ کیا، حکم دے دیا کہ اسے اشارہ کیا کہ قتل کر دیجئے۔ تو جو قیدی تھا اس کی زبان اور تھی اور مملکت کی زبان اور تھی، تو قیدی نے کہا اب میں قتل تو کر دیا جاؤں گا، نہ جانے اس کے ذہن میں کیا تھا۔ بہرحال اس نے گالیاں مغلظات بکنا شروع کر دی اور جو وہ برا بھلا جو وہ کہہ سکتا تھا اس نے کہا۔ اسی دوران بادشاہ اپنے وزراء کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بادشاہ چونکہ اس کی زبان نہیں جانتا تھا، تو ایک وزیر جھٹ سے بولا کہ حضور یہ قیدی کہہ رہا ہے بالکاظمین الغیظ کہ آپ غصہ کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس لوگوں کے قصور معاف کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے اور آپ اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندے ہیں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو بادشاہ کے چہرے پر بشاشت ظاہر ہوئی اور بادشاہ نے کہا کہ اسے چھوڑ دیا جائے، آزاد کر دے، معاف کر دے، جانے دیں اس کو۔ تو یہ سننا تھا کہ ایک وزیر موصوف اور بھی جو وہاں موجود تھے وہ اس سلامتی اور خیر کی تاب نہ لا سکے اور فوراً گویا ہوئے کہنے لگے کہ ہمیں یہ بات زیب نہیں دیتی کہ بادشاہ کے دربار میں ہم بادشاہ کے حضور جھوٹ بولے، اور یہ بادشاہ سلامت کو برا بھلا کہہ رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ معاف کرنے والے، احسان کرنے والے۔ بادشاہ کو سارا معاملہ سمجھ آ گیا۔ بادشاہ دانا تھا، سمجھدار تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو، اس وزیر نے جو جھوٹ بولا وہ سلامتی اور خیر پر دلالت کرتا ہے اور اس سے خیر اور سلامتی کی توقع ہے، لیکن جو تم سچ بول رہے ہو اس سے فتنہ، فساد کا اندیشہ اور اس میں خیر خواہی نہیں ہے، اس میں تو ظلم ہے۔ اور مزید بادشاہ نے کہا کہ اس کا جھوٹ جو سلامتی پر مبنی ہے، یہ مجھے تمہارے اس سچ سے جو فتنہ پر مبنی ہے 1000 درجہ اس کا مجھے جھوٹ پسند آیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس طرح کے جھوٹ پر اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ آپ کسی میاں بیوی پہ جن میں جدائی ہو رہی ہو، لڑائی ہو گئی ہو، آپ ان کی صلح کروا دیں اور جھوٹ آپ کیا بولیں گے انہیں بتائیں کہ آپ کے شوہر آپ کی طرف سے اچھا گمان رکھتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مسٹیک ہو گئی، مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، اور وہ اس پہ جو ہے وہ پچھتا رہے ہیں۔ اور اہلیہ سے متعلق شوہر سے کہیں کہ اہلیہ کہہ رہی ہیں کہ مجھ سے واقعتاً خدمت میں کمی رہی تو اس میں میرا بھی قصور ہے۔ تو اس طرح آپ دو بھائیوں میں
औलाद में और वालिदैन में या दो दोस्तों में आप सुलह अगर इस तरह करवाते हैं तो आप झूठ बोलते हैं, तो इस पर झूठ बोलिए और अल्लाह से अजर लीजिए। इस तरह के झूठ पर अजर व सवाब है। सूरतुल हुजुरात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फ़अस्लिहू बैनहुमा बिल अदली व अक़सितू, कि तुम सुलह करवा दो, उसमें अदल का ख्याल रखो। और आगे फरमाया फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम, कि दो भाइयों के दरमियान, दो ग्रोहों के दरमियान जहाँ भी तुम्हें मौका मिले, कुछ लोगों के माबैन तुम सुलह करवा दिया करो। वत्तकुल्लाह, अगर तुम अल्लाह से डरते हो। मेरे अजीज़ नोट फरमा लें कि जब जहाँ लड़ाई होती है, सुलह नहीं करवाई जाती, तो वहाँ फितना फूटता है और इसका शिकार कई लोग हो जाते हैं। और कुरान अज़ीम शान में है बल फितना तो अशद्दु मिनल क़त्ल, के फितना कत्ल से भी शदीद है, यानी इससे भी ये बुरा है। मेरे अजीज़, आप सोच भी नहीं सकते, आप अंदाज़ा कर ही नहीं सकते कि आपको कितना सवाब मिलेगा अगर आप दो लोगों में, दो ग्रोहों में सुलह का मुअज्जब बनते हैं। आप जानते हैं कि शैतान सबसे ज़्यादा खुश उससे होता है जो शैतान का चेला ये खुशखबरी लेके जाए कि मैंने मियाँ बीवी में लड़ाई करवा दी। और अब तो शैतान के चेले उनके पास शायद फुर्सत नहीं, आज तो लोगों ने ये काम अपने ज़िम्मा ले लिए हैं। वो कहते हैं कि जी हमारी ज़िम्मेदारी है, हम अपनी ज़िम्मेदारी से मियाँ बीवी की लड़ाई करवाएंगे और इनको जुदा करवाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हिदायत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।